بازار کی زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھی اور گلیوں میں سناٹا پھیلنے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان کا بیرونی بلب بجھایا اور گاہکوں کے لیے رکھا ہوا بینچ اندر اٹھا کر رکھ دیا۔ میرا ذہن مسلسل اپنی 7 سالہ بیٹی زارا کی طرف الجھا ہوا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ غریب اور محنت کش انسان کے لیے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا کسی پہاڑ کو سر کرنے سے کم نہیں تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے دکان کے ہر چھوٹے بڑے فائدے کو بچا کر، اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگ کر اور اپنی تمام جمع پونجی ملا کر مشکل سے ₹1,00,000 پورے کیے تھے جو دراز میں رکھے ہوئے تھے۔ کل صبح مجھے یہ رقم ہاسپٹل میں جمع کروانی تھی تاکہ زہرا کے علاج کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے تھکے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے شیٹر نیچے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے 2 جوان لڑکے دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی سرد اور بے باکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا یا بات سمجھ پاتا، ایک لڑکے نے اپنی جرسی کی جیب سے پسٹل نکالا اور سیدھا میرے سینے پر تان دیا۔ دوسرے نے جلدی سے دکان کا شیٹر آدھا نیچے گرا دیا تاکہ باہر سے گزرنے والا کوئی شخص اندر کا منظر نہ دیکھ سکے۔ پسٹل دیکھ کر میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، گلے میں جیسے الفاظ خشک ہو گئے۔ پسٹل والے لڑکے نے غصے اور جلدی میں کہا کہ خاموشی سے دراز میں جتنا پیسہ ہے ہمارے حوالے کر دو، اگر ذرا سی بھی چالاکی یا ہوشیاری کی تو گولی مار دوں گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میں ایک شریف اور محنت کش انسان تھا جس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ ناحق نہیں مارا، لیکن آج موت میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کا لاک کھولا، اسے آہستہ سے باہر کھینچا۔ دراز کے اندر نوٹوں کی چند گھڑیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہی میری بیٹی زارا کی ایک چھوٹی سی تصویر پڑی تھی جس میں وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی میرے دل میں ایک دم ہول اٹھا۔ اگر یہ پیسے چلے گئے تو میری بیٹی کو آپریشن نہیں ہو سکے گا، پھر میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ یہ سوچتے میرا خوف ایک دم التجا اور درد میں بدل گیا۔ میں نے نوٹ اٹھانے کی بجائے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور میری آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو نکل آئے۔ میں نے کانپتی آواز میں ان سے کہا کہ بھائی، خدا کے لیے مجھ پر اور میری بچی پر رحم کرو۔ میں نے پیسے پچھلے چند دنوں میں 1 روپیہ جوڑ کر اور لوگوں سے مانگ کر اکٹھے کیے ہیں۔ میری 7 سالہ بیٹی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اگر کل صبح یہ پیسے ہاسپٹل میں جمع نہ ہوئے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن ہی کریں گے۔ تم چاہو تو میری دکان کی تمام چیزیں لے جاؤ، میرا فون لے لو، لیکن خدا کے لیے اس کی زندگی کے پیسے نہ چھینو۔ میری درخواست بھری بات سن کر پسٹل تانے ہوئے لڑکے نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر اس کی نظر دراز میں رکھی زہرا کی تصویر پر پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئی تو اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ دراز میں سے تصویر اٹھائے۔ دوسرے لڑکے نے وہ تصویر اٹھا کر اپنے ساتھی کے ہاتھ میں دے دی۔ پسٹل والے لڑکے نے وہ تصویر اپنے ہاتھ میں لی اور اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی الجھن اور حیرت نے لے لی۔ اس نے زہرا کی تصویر کو چند سیکنڈ مسلسل دیکھا، پھر اپنے ہاتھ سے پسٹل تھوڑا نیچے کر لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا اسمارٹ فون نکالا اور جلدی سے کسی کو فون ملایا۔ اس کا ساتھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس کو فون کر رہا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے کسی نے کال اٹھا لی۔ پسٹل والے لڑکے نے فون کان سے لگایا اور سامنے والے کی بات سنے بغیر بولا کہ میں اس وقت ایک کریانے کی دکان میں ہوں، یہاں ایک بندہ ہے جس کی بیٹی ہاسپٹل میں ہے، تو مجھے فوراً اس بچی کا نام اور تصویر میں اس کا چہرہ بتاؤ جو تمہارے ہسپتال کے وارڈ میں داخل ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس پر لڑکے کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلنے لگا۔ اس نے زہرا کی تصویر کو دوبارہ دیکھا اور پھر فون پر بولا، کس بچی کا نام زہرا ہے؟ اس کی گال پر ایک چھوٹا سا تل ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکے کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کے منہ سے گہری آہ نکلی۔ اس نے فون بند کیا اور کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ میں سہم کر اسے دیکھ رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکو جو چند لمحے پہلے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، اب بالکل خاموش اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے زہرا کی تصویر میرے ہاتھ میں واپس تھمائی اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس کا ساتھی حیران ہو کر بولا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ جلدی پیسے اٹھاؤ، یہاں سے نکل، کوئی آ جائے گا۔ لیکن پسٹل والے لڑکے نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ نہیں، ہم یہ پیسے نہیں لے جا سکتے، یہ وہی بچی ہے جس کے لیے میری اپنی بہن ہاسپٹل میں دعا کر رہی تھی۔ پسٹل والے لڑکے نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میری چھوٹی بہن بھی اسی ہاسپٹل کی اسی وارڈ میں داخل ہے جہاں آپ کی بیٹی ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے میری بہن مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ والے بیڈ پر ایک چھوٹی بچی ہے جس کا باپ رات دن اس کے سرہانے بیٹھ کر روتا ہے
اور پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری بہن نے مجھ سے قسم لی تھی کہ اگر خدا نے مجھے کبھی توفیق دی تو میں اس بچی کی مدد کروں گا۔ میں نے ایک بار اس بچی کو دیکھا بھی تھا، تبھی اس کی تصویر دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ وہی بچی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ اچانک ایک عجیب سے احساس میں بدل گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گناہ اور جرم کی دنیا میں قدم رکھنے والے اس لڑکے کے اندر بھی انسان اور بہن کا پیار بھی زندہ ہے۔ لڑکے نے اپنی پسٹل کو دوبارہ اپنی جرسی میں چھپایا اور دراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ اپنے پیسے سنبھال کر دراز میں رکھے اور کل وقت پر ہاسپٹل پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی غصے میں آ کر کہنے لگے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم یہاں خالی ہاتھ واپس جائیں گے؟ ہم نے پچھلے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور مالک کو بھی حصہ دینا ہے۔ پسٹل والے لڑکے نے اس سوال میں جواب دیا کہ جو بھی ہو، لیکن میں کسی کی زندگی بچانے والے پیسے نہیں چھین سکتا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو کہیں اور سے انتظام کرو یا مجھے گولی مار دو، لیکن میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ دکان میں ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں حیرت اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پسٹل والے لڑکے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند مڑے تڑے نوٹ نکالے جو کل ملا کر 2-3 ہزار روپے ہوں گے۔ اس نے وہ پیسے میرے کاؤنٹر پر رکھ دیے اور کہا کہ چچا، یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کی دوا کے لیے رکھ لو۔ میں کوئی اچھا انسان تو نہیں ہوں، حالات نے مجھے اس راستے پر دھکیل دی ہے، مگر ابھی اتنا بے حس بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھی کو بازو سے پکڑا اور شیٹر اوپر کر کے دکان سے باہر نکل گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کے اندر چھپی ہوئی نیکی پر حیرت کے تھے۔ میں نے فوراً دراز بند کی اور اپنی بیٹی کی تصویر کو چوما اور دکان کا شیٹر گرایا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ سنایا تو وہ بھی زاروں قطار رو پڑی۔ ہم دونوں نے رات بھر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ایک ڈاکو کے دل میں بھی ہمارے لیے رحم ڈالا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میں بستر سے اٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں رات بھر کی جاگنے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اور امید کی کرن کی روشنی تھی۔ میں نے دراز سے وہ تمام رقم نکالی، ایک بار پھر سے اسے اچھی طرح سے گنا اور پرانے کپڑے کے تھیلے میں سنبھال کر رکھ دیا۔ میری بیوی نے مجھے ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن میرا دل کسی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا واحد مقصد صرف ہاسپٹل پہنچنا تھا اور رقم جمع کروانا تھا اور اپنی بیٹی زارا کا آپریشن کروانا تھا۔ میں گھر سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ مجھے پچھلی رات کا واقعہ یاد آ رہا تھا جب پسٹل کا رخ میری طرف تھا اور موت جان لینے کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ڈاکو کے دل کو بدل دیا اور میری بیٹی کے علاج کی رقم کو محفوظ رکھا، یہ سوچ کے میری آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد میں شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل کی عمارت پرانی اور کافی بڑی تھی، جہاں صبح سے ہی مریضوں اور ان کے لواحقین کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ رات تاریخوں میں ہر طرف بیماری، تکلیف اور پریشانی کے سائے لہراتے دکھائی دیتے تھے۔ میں سیدھا چلتا ہوا بچوں کے وارڈ کی طرف گیا، جہاں میری بیٹی زارا پچھلے چند دنوں سے داخل تھی۔ وارڈ کا دروازہ کھول کر جب میں اندر داخل ہوا تو زارا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرہ بیماری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بالکل مدھم آواز میں کہا کہ پاپا آپ آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ بیٹا آج تمہارا آپریشن ہو جائے گا اور پھر تم بالکل ٹھیک ہو کر گھر چلو گی۔ اور اسی لمحے میں نظر ساتھ والے بیڈ پر پڑی۔ وہاں ایک 16-17 سال کی لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے چہرے پر گہری خاموشی اور ہمدردی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر پچھلی رات اس ڈاکو نے کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے بہت احترام سے مجھے سلام کیا۔ اس کے سرانے اس کی بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا حال احوال پوچھا۔ لڑکی کی ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بتایا کہ اس کی بیٹی کے گردے میں تکلیف ہے اور ڈاکٹرز نے کچھ دوائیاں اور ٹیسٹ لکھ کر دیے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج جاری رکھ سکے۔ ان کا بڑا بیٹا کہیں مزدوری کرتا ہے اور وہی گھر کا واحد سہارا ہے، لیکن وہ بھی پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آیا اور ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ یہ بات سنتے میرے ذہن میں فوراً پچھلی رات کا وہ نوجوان آ گیا جس نے مجھ پر پسٹل تانی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکا اپنے گھر والوں کی نظر میں شاید مزدوری کر رہا تھا، لیکن حالات کی سختی اور پیسوں کی ضرورت نے اسے جرم کی دنیا میں دھکیل دیا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا بیٹا جلدی واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل کے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا تاکہ زارا کے آپریشن کی فیس جمع کروا سکوں۔ کاؤنٹر پر لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ دل میں ایک خواہش تھی کہ کسی طرح تمام کاغذات مکمل ہو جائیں اور ڈاکٹر نے آپریشن کی تاریخ بر وقت طے کر دے
تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری باری آئی۔ میں نے تھیلے سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے ہوئے کلرک کے سامنے رکھے۔ اسے پیسے کی رسید کاٹی اور مجھ سے کہا کہ رسید لے جا کر چائلڈ وارڈ کے ڈاکٹر کو دکھا دے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور سیدھا رسید ہاتھ میں لیے تیزی سے ڈاکٹر کے ٹیسٹ روم کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر صاحب نے رسید دیکھی، فائل چیک کی اور مجھ سے کہا کہ پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ اب ہم دوپہر 2 بجے زہرا کو آپریشن تھیٹر لے جائیں گے۔ اب جا کر کچھ ضروری دوائیں اور سرجری کا سامان باہر کے میڈیکل سٹور سے خرید لائیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر سر ہلا دیا اور فوری طور پر دکان کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کی 1 بجے تھے۔ ہاسپٹل کے اندر لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دوائیاں خریدی اور واپس وارڈ میں آ گیا۔ زہرا کو آپریشن تھیٹر لے جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ نرسوں نے اسے تیار کیا، پھر اسے اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگی۔ میں اور میری بیوی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جب زہرا کو آپریشن تھیٹر کے باہر دروازوں کے اندر لے جایا گیا تو میں باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ اگلے چند گھنٹے میری زندگی کے سب سے مشکل اور امتحان سے بھرپور گھنٹے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل کے مرکزی راستے سے وہی ڈاکو لڑکا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے سادہ کپڑے زیب تن کیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ وہ بہت سنبھل کر ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ وہ سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑھا جہاں پر اس کی بہن اور ماں موجود تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا تھا تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور احترام کا ایک عجیب سا ملا جلا سا ڈر تھا۔ اس نے ڈر سے مجھے ہلکا سا سر جھکا کر سلام کیا اور پھر اپنے قدم اپنی بہن کی بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے بھی اسے دیکھ کر اپنے دل میں اس کے لیے دعا کی، کیونکہ اگر وہ پچھلی رات مجھ پر رحم نہ کرتا تو شاید آج میری بیٹی آپریشن تھیٹر کے اندر نہ ہوتی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آپریشن ابھی تک جاری تھا۔ باہر بیٹھے ہوئے ہر لمحے 1 سال کے برابر لگ رہے تھے۔ میں بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتا اور پھر خدا سے دعا کرتا کہ تقریباً 3 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا بلب بند ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مبارک ہو چچا، آپریشن بالکل کامیاب رہا اور آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے وہی سجدے میں گر کر اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا جس نے میری بچی کو نئی زندگی دی۔ زہرا کو روم میں منتقل کرنے کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو میں مطمئن ہوا تو میں نیچے وارڈ کی طرف گیا۔ وہاں لڑکا اپنی بہن کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ میں ایسے سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑا اور ڈر کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اگر کل رات تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ رحم نہ ڈالتا تو آج میری بیٹی کا آپریشن کامیاب نہ ہوتا اور شاید میں اپنی بچی کو کھو دیتا۔ لیکن دیکھو تم کوئی برے انسان نہیں ہو، تم اپنی بیمار بہن اور بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہو۔ یہ ظلم اور جرم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دو۔ اگر کل کو کسی واقعے میں تم پولیس کے ہاتھ لگ گئے یا مارے گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا سہارا کون بنے گا؟ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے گہری سانسیں لی اور بولا، چچا میں حالات سے مجبور تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا اپنا بھی دل اس راستے سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا اگر میں چوری اور ڈاکو کے پیسوں سے اپنی بہن کا علاج کرواتا تو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی مول لے لیتا۔ میں نے تو ابھی اس گناہ کی دنیا میں قدم رکھا ہی تھا، لیکن آج میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ اسے میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، اللہ نے میرے لیے حلال کے ایک رستہ نکال دیا ہے۔ ہاسپٹل میں ایک شدید بیمار شخص کو کڈنی یعنی گردے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اسے اپنا ایک کڈنی عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں سے بات طے ہوگی اور انہوں نے مجھے کچھ پیسے ایڈوانس دیے جس سے میں اب اپنی بہن کا باقاعدہ علاج کراؤں گا۔ باقی رقم آپریشن کے بعد ملے گی جس سے میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا حلال کاروبار سیٹ کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جس لڑکے کے ہاتھ میں کل رات پسٹل تھا آج اس کے دل میں قربانی اور حلال رزق کمانے کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کے رزق کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔